میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ ناظرین جڑ چکے ہیں. وجاہت علی خان صاحب سیاسی تجزیہ کار، MIM کے لیڈر، سابق کارپوریٹر، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ نے وقت دیا. کیا کہیں گے؟ ابھی مولانا سے بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں اور یہی موضوع ہے کہ یہ کس طرح کا ماحول جو ہے ہو گیا ہے کہ بعض کو یہ بھی سوال ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. ایک جس کو ہم دیکھ رہے ہیں مذموم حرکت کرتے ہوئے، وہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے ہیں، یا پھر کوئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل باقر صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے ہیں. بلکہ یہ بہت سارے آج سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے بھی ہندو مہا سبھا کی جانب سے ان 26 آیتوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور اس وقت سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان آیتوں کو قرآن مجید سے حذف کیا جائے. اور نہ صرف آزادی سے پہلے بلکہ اس سے بعد سے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دور میں بھی جب قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا، آیتیں نازل ہوئی کرتی تھی، تو کفار و مشرکین ان قرآن کی آیتوں کو نزول کو انکار کرتے تھے. اور آپ کو یہاں تک کہا کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، یہاں تک الزامات لگائے، اور آپ کا خود سختہ کلام بھی اس کو کہا. لیکن اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے خود واضح انداز میں فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے اہم معجزے ہیں. اس میں ایک بڑا معجزہ ہے قرآن مجید، جو قیامت تک کے باقی رہے گا امت مسلمہ کے لیے اور بندگان خدا کے لیے، خدا للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور دوسرا بڑا معجزہ ہے جو گزشتہ شب 27 رجب کو گزرا ہے، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو معجزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی 82 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین. ہم نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ واضح کیا جب مشرکین و کفار نے الزام لگایا کہ یہ آپ کا خود ساختہ کلام ہے، آپ شاعر ہے، تو اللہ نے سورہ واقعہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ تنزیل من رب العالمین میں خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہوا کلام ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ کس کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انتر پر اس کو نازل کیے ہیں. اور واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے قرآن کی حفاظت کا اور اس کے جمع کرنے کا ذمہ داری ہم پر ہے. اور پھر سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں تو واضح فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں لا سکتی. اور دوسری جو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس انداز سے لکھا گیا، جس طرح نازل کیا گیا، اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اس میں بہت سارے ایک آج کے کمپیوٹرائز دور میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، اور جتنے حروف مقطعات قرآن میں ہیں 31 حروف مقطعات ہے، جیسے الف لام میم یاسین طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد، جو صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. تو جس میں سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، تو پوری قرآن میں سورہ بقرہ کی 286 آیت میں آپ تلاش کر لیجئے، الف 19 مرتبہ ملے گا، لام 19 مرتبہ ملے گا، میم 19 مرتبہ ملے گا. تو اس طرح کاف ہا یا یاسین طٰہٰ، ان تمام جو سورے ہیں، سورے جو ہے ان 19 حروف ان میں آئے ہیں. تو اس میں ایک ٹرم کی لاکنگ کر دی گئی ہے کہ آپ اس میں کوئی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات، سورہ برات جس کو ہم سورہ توبہ کہتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوا. تو وہ بسم اللہ الرحمن سورہ نمل میں 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس لاکنگ کو اللہ نے برقرار رکھا ہے. یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے، اپنی ایک انداز اور اپنی ایک عظمت ہے، جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور جو دوسری باتیں ہیں یہاں جو کی جا رہی ہیں، یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے. تو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اس کو کتابی شکل کی دی جائے. الحمدللہ اس ملعون نے، سلمان رشدی اور تسلیم الحسین کے بھائی وسیم رضوی نے یہ بات قرآن پر ہی انگلی اٹھائی ہے. اور صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مقرب ہیں اور غار یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو تم نبی ہوتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 لخت جگر سے آپ نے نکاح فرمایا. ایسے جلیل القدر اصحاب رسول
ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے لا تقدمو، اپنے قدموں کو نبی کے قدم سے آگے نہ بڑھاؤ، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کی آواز گرجدار تھی تو اس وقت آپ صاف ریت اپنے منہ میں ڈال کر آ کر سرکار کی محفل میں بیٹھتے، اور دوسرے صحابہ پوچھتی کسی وجہ کیا ہے، تو کہا تم نے کیا آیت نہیں سنی، میری آواز اونچی اور گرجدار ہے، کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میرا تمام کرائے کرا خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ادب کرنے والے صحابہ کیا قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہیں سرکار کے بعد؟ کیا قرآن میں اس معاملے میں کچھ اضافہ امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ سلمان رشدی تسلیمہ نسرین کا بھائی ہے اور یہ شیعیت کے اوپر داغ ہے۔ شیعہ علماء ذاکرین مجتہدین نے اس کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ یہ شیعیت سے باہر ہے اور یہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ میں وجاہت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، میں ابھی اجازت چاہتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مطلب مصروفیت کے باوجود بھی وقت دیا مولانا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعا کی درخواست ہے آپ کے تمام پینلسٹ کی خدمت میں ادب سے السلام علیکم عرض ہے، تمام قارئین کی خدمت میں بھی السلام علیکم عرض ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وجاہت صاحب آپ کیا کہیں گے، مطلب قانونی جو معاملہ ہے، جس طرح سے مولانا نے کہا کہ بھائی عدالت سے رجوع ہو کر کیا کہا جائے گا، یہاں پر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ حلف نامہ داخل کیا جائے اور عدالت سے شدت کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ اس پر کوئی سماعت ہی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی بحث کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ پہلو بہت ہی صحیح مولانا نے کہا کہ عدالت کو اس کی سنوائی سننا نہیں چاہیے، پٹیشن کو رد کر دینا چاہیے، عدالت کو اس کا مذہبی کتابوں پر سننے کا حق ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور عدالت سے اپیل بھی کی ہے کہ اس کو رد کیا جائے اور وسیم رضوی کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے۔ اور دوسری بات، اس عدالت کے اوپر جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان ان فیصلوں کے ساتھ جو تجربہ ہوا ہے اس کے بعد ایک کیسے یقین کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ اس کی سنوائی کی اجازت دے دیتی ہے اور وہ سنوائی ہوتی ہے اور مستقبل میں ہو کر اس کا فیصلہ خدا نہ خواستہ اگر اس کے حق میں آ سکتا ہے تو اس وقت کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم فیصلے عدالت کے دیکھ چکے ہیں، جو بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ رہا 30 سپتمبر 2010 کو جو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا بابری مسجد کے خلاف، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 اگست 2017 کو ٹرپل طلاق کا ججمنٹ آیا، جو ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا۔ پھر 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کا جو تعلق سے جو بل پاس کی گئی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر، پھر اس کے بعد پریسیڈنشل آرڈرز آئے اور وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا بابری مسجد کے تعلق سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، جبکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑے ہی ممتاز وکلاء کو اس مقدمے کی حیدرآباد لڑوایا تھا، اور حیدرآباد کے مسلمانوں نے بھی 5,57,000 امداد بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کو مقدمہ لڑنے کے لیے دی تھی، لیکن ان تمام کے نتائج کیا ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 اگست 2020 کو سنگ بنیاد رکھا گیا رام مندر کا، جس میں اس ملک کے وزیر اعظم نے خود رکھا اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے شرکت کی، چیف منسٹر اتر پردیش آدتیہ ناتھ یوگی نے اس میں شرکت کی۔ تو پھر ہم کس طریقے سے عدالیت پر یقین رکھ سکتے ہیں یا بھروسہ رکھ سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں۔ رحمان سجاد نعمانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مولانا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مولانا آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جموں کشمیر سے مفتی صاحب بھی ہیں۔ میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا، طبیعت آپ کی ناساز ہے لیکن آپ نے وقت دیا، بڑی نوازش۔ مولانا میں جاننا چاہوں گا کہ جو کچھ یہ وسیم رضوی کی جانب سے جو ہوا ہے، اس پر کافی برہمی سامنے آ رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، یقیناً مسلمانوں کے دل مغموم ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے، احتجاج ہونا بالکل فطری ہے اور رنج و غم ہونا یہ بھی فطری ہے جی، لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کی اصل سازش کو سمجھا جائے جی، اور وہ مختصراً یہ ہے کہ ملک کا ایجنڈا کسان آندولن نے جی بدل دیا ہے اور وہ اصل ایشوز جس پر ملک میں بحث ہونی چاہیے جی وہ سرفیس پر اوپر آ گئے ہیں، جو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کسان آندولن کا جی، کیونکہ اس سے کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ، پچھڑے جو طبقات ہیں ان کے ساتھ
जो ज्यादतियां होती चली आ रही हैं वो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू, मौजूए बहस बन गई हैं। तो ये एजेंडा हमारे मुल्क के हकीकी मसाइल से के इर्द गिर्द घूमता है। जी जी। तो इस वक्त ये कोशिशें लगातार हो रही हैं कि एजेंडे को बदला जाए और फिर वापस मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और नफरत वाले एजेंडे को ऊपर लाया जाए, ताकि कुछ सूबों में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर वहाँ वोट डालते वक्त वोट डालने वाला वो एक मजहबी जज्बात से मगलूब होकर वो बेचारा वोट डाले, चाहे उसको पता ना हो कि उसकी रोजी रोटी छीनी जाने वाली है और उसकी जमीन, उसका खेत, सब कुछ उसके हाथ से चला जाने वाला है। तो इसलिए वो स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है कि इस वक्त इस साजिश को समझकर, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में जो कुछ हुआ, ऐलान जंग किया गया और सारे मज़ाहिब को इकट्ठा करेंगे, हम एक आलमी सम्मेलन बुलाएंगे इस्लाम के खिलाफ, इस तरह टारगेट किया गया, वो भी इसी तरह की एक कोशिश थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी अब काफी अवेयर हो गए हैं, तो उन्होंने उस पर भी रिएक्शन नहीं दिखाया और इसी तरह इस पर भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। उसमें नाकाम होकर उन्होंने एक ऐसा हमला किया जिसके बारे में उनको उम्मीद है कि शायद मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमको साजिशों को समझकर और उनको किस तरीके से नाकाम बनाना है, इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने जज्बात की सिर्फ तस्कीन करें। कभी कभी जज्बात को काबू में रखना ये ज्यादा मुफीद होता है। जी जी। मौलाना, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कार्रवाई के हवाले से बात आई थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ तैयारी कर रहा है, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या तैयारी है? ये पर्सनल बोर्ड में अभी ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। जी जी। कोई ऐसा मसला हो। मेरे तारुफ में ये भी कहा कि मैं बोर्ड का तर्जुमान हूँ, मैं तर्जुमान था लेकिन मैं अपनी सेहत की वजह से जिम्मेदारी से सबकदोश हो चुका हूँ, मुस्ताफी हो चुका हूँ, अब तर्जुमान में नहीं। तो मैं अभी तक अंदर कोई पॉलिसी बनी है मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन बहरहाल ये तो बोर्ड की आमला तय करेगी कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जी मौलाना, साथ ही साथ इस बिल्कुल आपका कम वक्त लेते हुए आखिरी सवाल ये करूंगा कि इस मामले के साथ साथ जो मुसलमानों के अंदरून हम देखते हैं, मतलब कई मामलात इसी को लेकर, यानी मसलकी जो मामलात है, कोई एक किसी एक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में दो जो मसलक हैं, जो मुसलमानों के आपसी मामलात हैं, वो टकराते हुए नजर आते हैं। हमने बहुत से मकामात पर देख लिए, इराक हमारी नज़रों के सामने, सीरिया हमारी नज़रों के सामने है, यानी भारत में भी अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है ये जैसे ही मामला हुआ तो फिर सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गए खुद मुसलमानों में आपस में जो नौजवान हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा आपका होगा? चंद नौजवानों की किसी तहरीर से हम 25-30 करोड़ मुसलमानों के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए जी। बहुत पुख्ता शुऊर के साथ मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक के उलमा और उनके कायदीन हमेशा ऐसे मौके पर बहुत जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और किसी मसलकी किस्म की तफरीक़ और इंतशार को नहीं आने देते। अभी इसी ताज़ा तरीन वाक़े में कितने शिया खुलकर इज़हार ख्याल किया है और जाहिर है इससे पहले भी करते रहे। दीनी साहब के बारे में लखनऊ के शिया उलमा ने मुत्तफ़क़ा फतवा जारी किया था कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि मसलकी जो इल्मी इख्तिलाफ है वो इन मसाइल में कभी भी आड़े आता है। भारत के मुसलमान तो पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है, उलमा कायदीन, कि वो एक बहुत ही मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और उन इख्तिलाफात को संजीदा इल्मी हुदूद से आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वजाहत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया अपने सियासी मफादात के लिए, इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ऐसे ही मौक़ों पर इस तरह की मज़मूम हरकतें होती हैं, क्या कहेंगे सियासी तौर पर जो इसका दिफा हो इस तरह के एजेंडे का, वो क्या हो सकता है? वजाहत साहब बिल्कुल, देखिए जब भी कुफार और मुशरिकीन के दिलों से हमारा डर हटा उस वक्त हमारा सर कटा।
اب ہم کو ضرورت ہے کہ جب قرآن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ہم مسلمان قرآن پر عمل پیرا شدت سے ہو جائیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کے تعلیمات کو سمجھیں، اور سب سے بڑا اہم بات یہی ہے۔ اب جہاں تک دیکھیے آپ، یہ سلمان رشدی جو سیانک ورثے 1988 میں لکھا تھا، اور تسلیمہ نسرین لجہ جو 1993 میں لکھی تھی، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، ازواج مطہرات کے تعلق سے گستاخیاں کی گئی تھی، جس طرح دنیا کے اندر احتجاج کیا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے لیے زمین تنگ کی گئی، حتیٰ کہ حیدرآباد ہندوستان کا مسلمان قابل مبارکباد ہے۔ جب سالار محترم علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب بقید حیات تھے، اس وقت ملعون تسلیمہ نسرین حیدرآباد پریس کلب سے آئی تھی پنجا گٹا، ان کے حکم پر ہمارے ارکان اسمبلی مرحوم افسر خان صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے اور معظم خان صاحب موجودہ رکن اسمبلی نے ان کی ہدایت پر کارکنوں کے ساتھ قاتلانہ بلکہ ان پر حملہ کیا تھا احتجاجی طور پر۔ اس کے حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو سارے ہندوستان میں چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملی، اور یہ لوگ ان کے لیے زمین تنگ کی گئی تھی۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ملعون وسیم رضوی کے تعلق سے بھی اسی طریقے سے زمین تنگ کیا جائے، کیونکہ یہ ملعون ہندوستان میں شری رام جی کو امام الہند مانتا ہے، جبکہ ہم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو مانتے ہیں، جو مجاہد آزادی ہے، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جو مفسر قرآن تھے، جنہوں نے ترجمہ القرآن لکھا، اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب کو ہم شیخ الہند مانتے ہیں، اور مفکر اسلام علامہ اقبال کو مانتے ہیں۔ تو اس کا نظریہ، اس کا فکر یہ دیکھیے، یہ کہ یہ اس قسم سے مانتا ہے۔ اور جو شیعہ اور سنیوں کے اندر جس طرح پڑوسی ممالک کے اندر فسادات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، یہ ایک منظم سازش ہے کہ بابری مسجد کے تعلق سے ہو، رام مندر کے تعلق سے ہو، گاؤں کشی کے تعلق سے ہو، لو جہاد کے تعلق سے ہو، اس طرح ہندو مسلم فسادات کروائے گئے۔ اب شیعہ اور سنی مسلکوں کی بنیاد پر لڑانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہندوستان میں علماء، مشائخین اور تمام مسالک کے لوگ کلمے کی بنیاد پر متحد ہیں، اور خاص طور پر جہاں تک حیدرآباد کا تعلق ہے، الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے ایک بڑا جلسہ عام دارالسلام میں منعقد کیا تھا، جس میں تمام مسلک کے علماء کو بلایا تھا، اور حیدرآباد کے اندر بھی کل ہند مجلس المسلمین نے شیعہ کمیونٹی کے فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو رکن اسمبلی بنایا، رکن کونسل بنایا، کارپوریٹر بناتے ہیں، اور ایک عالم کو وقف بورڈ کا رکن بھی بناتے ہیں، اور یہاں اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ بی بی کا علاوے کا جو جلوس نکلتا ہے 10 محرم کو، اس کے 40 برس تک متولی جناب علی صاحب رہ چکے ہیں، سنت الجماعت سے تعلق تھا ان کا۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا اس ملعون کی وجہ سے۔ ہم الحمدللہ آل نبی، اولاد علی اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ حاجت روا، شیر خدا، مشکل کشا، اسد اللہ، باب العلم، ابو تراب، فاتح خیبر، امیر المومنین حضرت خلیفۃ رسول اللہ حضرت علی ابن ابی طالب کلم اللہ وجہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ہمارا سنی اور شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہ برقرار رہے گا۔ یہ ملعون وسیم رضوی کیا جانتا ہے اسلام؟ یہ کہتا ہے کہ 26 آیتوں کی وجہ سے جہادی تنظیمیں اور ٹیررزم پھیل رہا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ کیا ہندوازم میں جو جہاد آج قسم کے جو ٹیررزم پھیلایا جا رہا ہے، کیا وہ مہابھارت کی جنگ کو دیکھنے سے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ مہابھارت کی کتابوں پر پابندی کریں گے؟ مہابھارت کی فلموں کو، اس کے کردار کو حذف کریں گے؟ جو کوروس اور پانڈوس کے اندر کیا جنگ ہوئی تھی، کس قطر سے قتل ہوئے تھے، کس قطر سے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا، کیا ان کے مذہب میں آپ یہی کہیں گے؟ تو آپ اصل بات آپ کو کچھ نہیں پتا ہے۔ وہ کربلا کی جنگ، وہ سجدہ حسین کا، دو جہان نے دیکھا حوصلہ حسین کا، میدان جنگ میں بھی نماز خزانہ کی حسین نے، میدان کربلا بن گیا مسلح حسین کا۔ ہتھیار حق کے بن گئے اصغر کی ہونٹ، جھولے میں بھی جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا۔ تم اپنی جگہ خاموش رہو اور اسلام اور مسلمانوں کو جذبات میں لا کر بھڑکانے کی کوشش نہ کرو۔ اسلام، مسلمان اور شیعہ تمام علماء الحمدللہ مجتہدین اور ذاکرین نے واضح طور پر فتویٰ اور بیان جاری کر چکے ہیں کہ وسیم رضوی ملعون ہے، شیعت سے بے دخل کیا گیا ہے، دائرہ اسلام سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، وجاہت صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مہمانوں کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔